أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة، فاز الحفيظ لإرثه الرباني. قال المؤلف حفظه الله تعالى: والرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته، فأولهما دال عليها حال تعلقها به في سعتها، والآخر دال عليها حال تعلقها بالخلق في وصولها إليهم. وأول هذه السورة الحمد لله رب العالمين، فالحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. رب العالمين اسم إضافي، فالرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح للشيء، والعالمين جمع عالم، وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، فكل جنس منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة. وربوبيته عز وجل لم تنتج ظلما، بل مضمونها العناية بالخلق ورحمتهم، ولهذا وصف نفسه بقوله الرحمن الرحيم، فهو رحمن وسعت رحمته جميع الخلق، رحيم يوصل رحمته إليهم. ثم أكد ربوبيته بقوله مالك يوم الدين، وهو يوم الحساب والجزاء على الأعمال، الذي قال الله تعالى فيه: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، وهو يوم القيامة. وخصه بالذكر لأنه يظهر فيه للخلق كمال ملك الله تمام الظهور لانقطاع أملاك الخلائق، وإلا فهو مالك يوم الدين وغيره من الأيام. وقوله إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا. وعبادة الله تأله القلب له بالحب والخضوع، والمأمور به فيها امتثال خطاب الشارع، والاستعانة به هي طلب العبد العون منه في الوصول إلى المقصود. ثم قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وارشدنا إليه وثبتنا عليه حتى نلقاك، وهو الإسلام، صراط الذين أنعمت عليهم المتبعين للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، غير صراط المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به، وهم اليهود. ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن علم ففيه شبه منهم، ولا صراط الضالين الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق، وهم النصارى. ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن جهل ففيه شبه منهم. ये मतन है और इसकी शरह में फिर इसकी तफसील आ जाती है। आप जरा आहिस्ता पढ़ें ताकि सुनते हुए उन्हें समझ में आ जाए। तेज पढ़ने की बजाय जरा ठहर ठहर कर आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें ताकि सुनकर समझ सकें। अब इसकी शरह पढ़ लें। أحسن الله إليكم. قال الشارح وفقه الله: ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة تفسير سورة الفاتحة، وابتدأ تفسير السورة بذكر فضلها، لأن تقديم فضل الشيء عليه يحمل النفوس على التشوف إليه والرغبة فيه. तफसीर जो होती है ये फस्सर मुफस्सिर तफसीर किसी चीज़ को नुमायां करना। तो कुरान मजीद की तफसीर ये कुरान मजीद के मानी और मतालिब और हत्तल वसा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो उससे मुराद है उस तक पहुँचने के लिए कोशिश करना और उसको समझकर आसान करके पेश करना। मुराद बारी ताला की वजाहत और उस तक रसाई की कोशिश, इसको तफसीर कहा जाता है। और तावील का लफ्ज़ भी इसी तरह इसके माने में इस्तेमाल होता है कि कुरान मजीद की तावील क्या है, यानी इसके अंदर क्या मफ़हूम बयान किया गया है। कुरान मजीद में तो यही लफ्ज़ आए हैं कि अहसन तफसीला जीना का बिलहक़ी वअहतलायात मसल इल्ला जीना का बिलहक़ी वअहसन तफसीला। तो तफसीर का लफ्ज़ दिया है कि हम उसकी बेहतरीन वज़ाहत आपके सामने करेंगे। और इसकी ताबीर जो है दो माने होते हैं ताबीर के। एक तो ये कि किसी चीज़ की वज़ाहत कर दी है,
اور دوسرا یہ کہ جو کوئی چیز ذکر کی گئی ہے وہ انسان کے سامنے آ جائے، اس کی حقیقت کا ظہور ہو جائے. جیسے خواب کی تعبیر ہوتی ہے کہ وہ خواب پورا ہو گیا. یوسف علیہ السلام نے کہا حاضر تعبیر ہو یا ایک خبر، یہ میرے خواب کا عملی ظہور ہے. اب وہ جو میں نے خواب دیکھا تھا عملاً واضح ہو گیا کہ وہ یہ چیز تھی جو مجھے اس تفصیل کے ساتھ دکھائی گئی تھی. رأیت القمر رأيت الشمس والقمر لي ساجدين، تو إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. تو یہ جو انہوں نے دیکھا تھا خواب، اللہ رب العزت نے اس کی تعبیر یعنی اس کا ظہور فرما دیا جب ان کے والدین بھی آئے اور ان کے بھائی بھی آئے ان کے پاس، اللہ تعالیٰ کو شان دیا. تو تفسیر اور تعبیر کا جو عام طور پر دوسرا مفہوم لیا جاتا ہے وہ یہ کہ جو لفظ کا ظاہر معنی ہے اس سے ہٹا کر اس سے کوئی اور مراد لینا کسی ضرورت کی وجہ سے. یہ تعبیر کا طریقہ جو ہے صفات کے اندر اور قرآن مجید کی آیات کے اندر یہ پسندیدہ نہیں ہے. اصل تفسیر یہی ہے کہ قرآن کے ساتھ تفسیر کی جائے اور قرآن مفسر بعض یا قرآن مجید کی سنت رسول کے ساتھ تفسیر کی جائے، اور یہ دونوں ضروری ہے. قرآن تفسیر کرتا ہے، ایک جگہ پر ایک چیز مجمل بیان ہوتی ہے، دوسری جگہ پر مفصل آ جاتی ہے. ایک جگہ پر کسی چیز کا ایک پہلو ذکر کیا جاتا ہے اور دوسرا اس کا مکمل پہلو جو ہے وہ دوسری جگہ پر آ جاتا ہے. یہ قرآن مجید کی قرآن مجید کے اندر قرآن کی تفسیر ہوتی ہے. یا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عملاً اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کی وضاحت کرتے ہیں. جیسے کہ نماز قائم کرنا، اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر فرمائی ہے اور تعبیر فرمائی ہے کہ عملاً نماز پڑھ کے دکھائی اور اس کا ایک ایک رکن اور ایک ایک اس کا حصہ اور ایک ایک اس کا عمل جو ہے اس کو واضح کیا ہے. تو جو یہ تعبیر متاخرین کی ہے، ایک لفظ کو اس کے ظاہر معنی سے پھیر کر ایسا معنی مراد لینا جو حقیقت تو نہیں ہے لیکن وہ مجازی معنی ہوتا ہے. یہ تعبیر جو ہے سلف میں نہیں تھی، یہ بات میں ایجاد ہوئی ہے اور لوگوں نے اس کو اختیار کیا ہے. اور اسی طرح اسماء و صفات میں بھی تعبیر کا جو لوگوں نے مفہوم نکالا ہوا ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے. سلف نے وہ جو قرآن مجید اور احادیث کے اندر الفاظ کے ظاہر سے چیز ثابت ہوتی ہے تشبیہ اور تفصیل کے بغیر، اسی کو ہی وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ بات اپنے بندوں کو بتائی ہے. اور اللہ سے بڑھ کر بیان کون کس کا ہو سکتا ہے؟ بلکہ اللہ لکم آیات، اللہ کا بیان واضح ہے. ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے بیان ہے، یہ لوگوں کے لیے وضاحت ہے. اس سے بڑھ کر کوئی کیا وضاحت کر سکتا ہے؟ ہاں جو چیز اس سے مراد ہے اللہ رب العزت کی وہ اللہ نے بیان کر دی ہے یا اللہ کے رسول نے بیان کر دی ہے، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر اور سمجھ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزار کر صحابہ کرام نے جو سمجھا وہ سب سے معتبر ہوتا ہے. پھر صحابہ سے تابعین نے سمجھا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سلف صالح نے جو تفسیر کی ہے، صحابہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، سب سے ہمارے پہلے سلف کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کے صحابہ ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تابعین ہیں، اتباع تابعین ہیں، تبع اتباع ہیں، اور اسی طرح وہ ائمہ محدثین ہیں جنہوں نے سلف کی تفسیر جمع کی ہے. تو تفسیر جو ہے قرآن مجید کی یہ مفہوم رکھتی ہے اور اس کے اندر سلف کی طرف رجوع کرنا اور احادیث کو ضروری طور پر قرآن کے ساتھ جوڑنا اور اس کی روشنی میں قرآن کو سمجھنا یہ ضروری ہے. اور آج کل جو تفسیر کا ایک چلن نکلا ہوا ہے کہ آدمی بیٹھ جاتا ہے اپنے ذہن میں کچھ چیزیں سما کے اور کچھ چیزیں سوچ کے پھر ڈھونڈتا ہے ان کو قرآن مجید سے سند دینے کے لیے. یہ غلط طریقہ ہے، یہ قرآن کو اپنے پیچھے لگانے والی بات ہے. اصل قرآن کس لیے ہے کہ قرآن کا اتباع کیا جائے. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، جو کتاب آپ کی طرف اتاری گئی ہے اس کی تلاوت کیجیے. ایک تلاوت ہوتی ہے الفاظ کی اور ایک تلاوت ہوتی ہے عمل کی، جو کسی بات کو اس کے پیچھے پیچھے چل کے اختیار کیا جائے. اسی لیے تلاوت کے دو معنی ہیں، ایک الفاظ کو ادا کرنا، ترتیل بھی کہا جاتا ہے، قراءت بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرا اس کی اتباع کرنا اور اس پر عمل کرنا، یہ بھی تلاوت ہے. تو دونوں چیزیں جو ہے نا اس کے اندر آتی ہے. اور اتلو ما اوحی الیک من الکتاب کہتا ہے کہ قرآن مجید پر عمل بھی کرو اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کرو. جی آگے بڑھیں. قال حفظه الله وذكر موسى على التشرف إليه. تشرف ہے، تشرف تشریف کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو شوق کے ساتھ دیکھنا اور اس کی طرف بڑھنا. جی وذكر حديثين في فضلها. فالحديث الأول حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أنه قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه البخاري. الحديث قرأ الحديث إلى آخره.
ودلالته على فضل سورة الفاتحة من وجوه ثلاثة. أولها في قوله: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن، ثم قال: الحمد لله رب العالمين، فسورة الفاتحة هي أعظم سور القرآن. والوجه الثاني في قوله: هي السبع المثاني، فمن فضل الفاتحة اتصافها بكونها السبع المثاني. وهذه الصفة تجمع أمرين: أحدهما أنها 7 آيات ولم يختلف العادون في هذا، فهم مجمعون على سبعيتها، وإن اختلفوا في مقاطع وفواصل الآيات منها. والآخر أنها مثاني، فسورة الفاتحة موصوفة بكونها من المثاني، وهذا الوصف له معنيان: أحدهما أنها تكون مثانية في مبانيها برد بعضها بعد بعض، فإنها تقرأ متتابعة وتثنى كل آية على ما قبلها. ثنا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لٹا دینا. ثنا کا معنی ہوتا ہے بولنا. ثنا اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بولنا. تو تثنا کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو پچھلی کی طرف لوٹا دینا. وتثنى كل آية على ما قبلها، فلا يكمل اسم الفاتحة إلا بالآيات السبع لإلحاق بعض آياتها ببعض. فلو قدر أن أحدا قرأ السورة ولم يقرأ قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فإنه لم يقرأ سورة الفاتحة ولا وقعت تثنية مبانيها كاملة. والآخر أنها تكون مثانية في معانيها لما فيها من رد أنواع من المعاني بعضها على بعض. فقوله تعالى اس کے اندر جو چیز ملحوظ رکھی ہے نا کہ اس کے اندر تردید یعنی لوٹانا، ارجاع اور اعادہ یہ مفہوم رکھا ہے، اور دوسرا مثنا کے اندر یہ مفہوم رکھا ہے کہ اس کے اندر ایک چیز جو ہے وہ وضع کر دی گئی ہے، رکھ دی گئی ہے، ایک چیز اس کے اندر موضوع ہے. دونوں معنی اس کے اندر جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں. ایسے کہتے ہیں نا کہ والآخر انها تكون مثانیہ فی معانیہا لما فیہا من رد انواع من المعانی بعضها الى بعض. قرآن مجید کے جو معانی اور مطالب اور معارف اور حقائق ہیں وہ اس کے اندر اجمالاً سارے کے سارے جمع کر دیے گئے ہیں، اس لیے اس کو کوئی کتاب بھی کہا جاتا ہے. اور مسانی بھی اسی لحاظ سے کہا گیا ہے کہ جو معانی آگے تفصیل کے ساتھ بیان ہونے والے ہیں وہ اجمال کے ساتھ اور ایجاز کے ساتھ اس کے اندر موجود ہے. اس لیے علماء نے اس کی تفسیریں بھی لکھی ہیں. ہمارے اردو میں بھی ہمارے بڑے بہت بڑا عالم تھے محمد الحسن مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی، انہوں نے اس کی سورۃ الفاتحہ کی تفسیر لکھی ہے. واضح البیان اس کا نام ہے، واضح البیان اس کا نام ہے. اور مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی اس سورۃ الفاتحہ کی تفسیر لکھی، اوپر کتاب انہوں نے اس کی تفسیر لکھی ہے. پڑھنے والی ہے، اس کے اندر بہت سے حقائق اردو میں ہے، ضرور مطالعہ کرنا چاہیے اس کا. جی. فلو قدر أن أحدا قرأ السورة والآخر أنها تكون مثانية في معناها لما فيها من رد أنواع من المعاني بعضها على بعض. فقوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وقوله مالك يوم الدين من صفات الجلال الإلهي، وقوله الرحمن الرحيم من صفات الجمال الإلهي. والجلال والجمال اسمان واقعان في الخبر عن صفات الله، يراد منه أن الجلال يحدث عظمة وهيبة، والجمال يحدث لطفا ورحمة. وفيها أيضا اللہ رب العزت کی ذات عالی اس کے لیے بڑائی ہے، اور اس کے لیے الجلال والجبروت ہے. جلال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہونا. جل اللہ عز و جل، اللہ جو عزت والا ہے اور جلال والا ہے. جو جلال ہماری اردو میں بھی یہ بات استعمال ہوتی ہے کہ فلاں شخص کا مزاج جلالی ہے، یعنی اس کے مزاج کے اندر یہ ہے کہ ہیبت ہے، اور اس کا مزاج جو ہے نا اس کے سامنے کوئی آدمی جرأت نہیں کرتا کہ وہ جلال والا ہے، بڑائی والا ہے. اللہ رب العزت کے لیے تو اصل جلال ہے، باقی بندوں کے لیے بھی بندوں کے حساب سے ہوتا ہے، لیکن اصل جلال جو ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے ہے. تو اللہ رب العزت کے جو نام ہیں ان کے اندر بعض اسماء ایسے ہیں: القہار، الجبار، العزیز، عزیز الانتقام، جس کے اندر اس کا جلال اور اس کا جبروت واضح ہوتا ہے. تو وہ
ایسے نام جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جلالی نام ہیں. اور کچھ نام ایسے ہیں جن کے اندر نرمی ہے، جیسے ان اللہ رفیق اور ان اللہ جمیل یحب الجمال، اور اللہ رب العزت حلیم رحیم کریم. اور اس طرح کے جو اسماء ہیں یہ اللہ کے جمال اور اللہ رب العزت کی خوبی اور کمال اور اپنے بندوں کے اوپر مہربان ہونے کا یہ اظہار ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ. اللہ رب العزت بخشن ہار ہے اور پیار کرنے والا ہے. الغفور الودود، پیار کرنے والا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام جمالی نام ہے. اور اللہ رب العزت کو ان دونوں ناموں کے ساتھ انسان کو ماننا چاہیے. تو جو اس کے جلالی نام ہے اس کی وجہ سے انسان کے اندر کیا پیدا ہوتا ہے؟ خوف اور خشیت. لا تخشوا الناس واخشونی لا تخافوا وخافونی ان کنتم مؤمنین. تو یہ خوف اور خشیت اور رہبت انسان کے اندر آتی ہے. یدعوننا رغبا ورہبا. اور جو اس کے جمالی نام ہے اس سے پھر انسان کو اللہ رب العزت کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ ایک لگاؤ ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ ایک انسان کا ارتباط ہوتا ہے. کیسے؟ انسان کا دل اس کی طرف کھنچتا ہے اور اس کے حسن و کمال کی وجہ سے، اس کے انعام و اکرام کی وجہ سے اور اس کی قدرت و حکمت کی وجہ سے انسان کے دل پر اس کی ایسی محبت طاری ہو جاتی ہے کہ انسان ایک چیز میں اس کے احسان والا اور انعام والا پہلو دیکھ کے اس سے اور زیادہ محبت کرتا ہے. اپنے آپ پر غور کر لے، کائنات پر غور کر لے، کسی ادنا سے ادنا چیز کے اوپر غور کر لے، اس میں اللہ رب العزت کی حکمت، اس کی رحمت اور اس کی کرم فرمائی اور بندہ نوازی اور احسانوں کو انسانوں کے ساتھ احسان والا معاملہ ظاہر ہوتا ہے. اس سے پھر انسان کے اندر اللہ سے محبت بڑھتی ہے، پھر اللہ سے امیدیں قائم کرتا ہے، انسان کی رجا اور انسان کی اللہ رب العزت سے رغبت بڑھ جاتی ہے. اور جو جلال اور جبروت والے نام ہیں ان سے پھر انسان کے اندر خشیت پیدا ہوتی ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہے. تو یہ ان اسماء کا جو اثر ہے انسان کے اوپر ایسے ہونا چاہیے کہ جو اس کی وجہ سے انسان کے اندر اس کا اثر ظاہر ہونا چاہیے، اس فعل کا انفعال ہونا چاہیے، وہ اس پر انسان کو توجہ دینی چاہیے. اس لیے جو اسماء و صفات کے متعلق کتابیں ہیں اسماء الحسنیٰ ان کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے. اردو کتابیں اسماء اللہ الحسنیٰ کے متعلق قاضی سلیمان منصور کو قاضی سلیمان منصور کو اور عربی کے اندر اور بھی بہت سارے لوگوں نے لکھا. شیخ ابن حسین امین کی بھی کتاب ہے اس موضوع کے اوپر. جی أحسن الله إليكم. وفيها أيضا أن الله سبحانه وتعالى جمع بين الحق والفضل، فهي من أولها إلى قوله إياك نعبد في بيان حق الله، ومن قوله وإياك نستعين إلى تمامها في بيان فضل الله. والوجه الثالث في قول اللہ رب العزت کا تعارف تو ان آیات کے اندر ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ رب العزت کی حمد. الف لام جو ہے حمد کے اوپر استغراق کے لیے ہے. اکثر علماء کا یہ موقف ہے کہ یہ استغراق کے لیے. استغراق کا معنی کیا ہوتا ہے کہ جتنے افراد اس کے ضمن میں آتے ہیں یہ سب کو شامل ہے. مستغرق یعنی سب کو محیط ہے، سب کو منتظر ہے. تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ لام جو ہے نا الف لام جنس کے لیے ہے. جنس کے لیے پھر اگر ہو زمخشری کا یہ قول ہے تو پھر اس کا معنی ہے کہ حمد کی حقیقت ہے ہی اللہ کے لیے اور کوئی حمد کا مستحق ہی نہیں. کہ کسی کے پاس کوئی ذاتی چیز تو ہے نہیں، جو کچھ ملا ہے اللہ کی طرف سے ملا ہے. اگر کسی کی آپ تعریف کرتے ہیں تو تعریف تو اس کی ہوئی جس نے اس کو یہ دیا ہے. کسی کو حسن دیا ہے، کسی کو علم دیا ہے، کسی کو قوت دی ہے، کسی کو اقتدار دیا ہے. جو کچھ بھی کسی کو ملا ہے تو کہاں سے ملا ہے؟ اللہ سے. تو پھر اصل تعریف تو اللہ کی ہے. تو یہ بات بھی ٹھیک ہے. اور ایسا ہی ہے کہ الحمد کے اندر استغراق بھی ہے اور الحمد کے اندر جو حمد کی حقیقت ہے وہ بھی اللہ کے لیے. اور حمد جو ہے یہ اللہ رب العزت کی تعریف ہے اس کے اسماء الحسنیٰ کے ساتھ. ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہ کہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. ہاں جو اللہ کے نام ہیں ان ناموں کے ساتھ اس کی تعریف کی جائے، ان صفات کے ساتھ اس کی تعریف کی جائے جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بتائی ہے یا جو ان کے معنی ہیں. جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اللہ سونا. اللہ سونا یہ کیا معنی ہے؟ ان اللہ جمیل. تو سونا کہنا جائز ہے، سونا کہنا جائز ہے. اللہ تعالیٰ کو سخی کہنا بھی جائز ہے کہ بڑا کریم ہے، بڑا فیاض ہے، انعام کرنے والا ہے، مہربان ہے. مہربان ہے رحیم. مہربانی کرنا مہر کا معنی محبت ہوتا ہے. تو ترجمہ کیا جا سکتا ہے اس کا، لیکن اپنی طرف سے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نام نہیں رکھنا چاہیے.
اللہ کے نام جو اس نے سکھائے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، وہی نام جو ہے نا اللہ کے لینے چاہیے. اور اللہ رب العزت کی ساتھ جو ہم نے اس کی تعریف کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. اب رب العالمین وہ پالنے والا ہے، سنبھالنے والا ہے اور سنوارنے والا ہے، اور درجہ بدرجہ اس کے اعلیٰ مقام تک پہنچانے والا ہے. تربیت کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں. تربیت جو ہے ربا یربی تربیت، اصل میں کیا ہے؟ ربا یربی تربیت. پھر تسہیل کے لیے اور تخفیف کے لیے اس کو یا بنا دیا آخر والے کو ربا. تو ربا کی بجائے اس میں ذرا مشکل ہوتی ہے نا بولنے میں، سکل آتا ہے، ذرا تنگی ہوتی ہے. عربی کے اندر پھر جو ہے نا یہ ایک بڑی خوبصورت یہ ایک عربی زبان کی خصوصیت ہے کہ الفاظ کے اندر جہاں کہیں بھی ذرا سی سکل اور مشکل اور صعوبت کا پہلو آتا ہے، فوراً اس میں کوئی تسہیل ہو جاتی ہے، حمزے کی تسہیل کر دی جاتی ہے، اور اس طرح جو مضاف ہوتا ہے اس کی تسہیل کر دی جاتی ہے. تو ربا کا معنی یہ ہوتا ہے کسی کو پالنا، کسی کو سنوارنا، اور اس کو درجہ بدرجہ اس کے کمال تک پہنچانا. اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوقات کے لیے ایسے ہی ہے، اور جو اللہ کے بندے ہیں ان کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. وہ اللہ کے بندے کون ہیں؟ کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. تم بھی ربانی بنو، یعنی لوگوں کی تربیت کرنے والے بنو، لوگوں کو درجہ بدرجہ آگے اور اوپر لے کے جانے والے بنو، اور ان کی اصلاح کرنے والے بنو. حافظ علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں اس کی تفسیر لکھی ہے نا رب العالمین کی، تو بڑا خوبصورت انہوں نے اس کا معنی بیان کیا ہے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ کہ رب کا اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ مصلح. اور رب کا اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ درجہ بدرجہ اپنی خاص عنایت کے ساتھ اس کو مقام کمال تک پہنچا دینا، جو اعلیٰ ترین مقام ہے وہاں تک پہنچا دینا. تو یہ جو اللہ رب العزت کے دین کی تعلیمات ہیں، اگر انسان ان کو اختیار کرے تو یہ انسان پھر اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے. اور اگر ان کو نظر انداز کر دے، ان کی مخالفت میں زندگی گزارے، تو پھر یہ بلندیوں سے گر کے اسفل سافلین میں چلا جاتا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین. الرحمن الرحیم، رحمان جو ہے یہ اللہ رب العزت کی صفت کا تعلق ہے اس کی ذات کے ساتھ. وہ رحمان یعنی یہ اس کی ذاتی رحمت جو ہے اس کے ساتھ قائم ہے، یہ اس کا اظہار ہے. اس میں بھی مبالغہ ہے. وہ بہت مہربان ہے، مبالغہ ہے، بہت مہربان ہے، بہت رحم والا ہے، اس کی ذات کا حصہ ہے. یہ صفت اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اور یہ اس کی نمایاں صفت ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ صفت نمایاں ہے. ایک اللہ کا نام اور ایک رحمان کا نام، یہ دونوں اللہ کے ساتھ مخصوص ہے. الرحمان جب معرف بالنام ہوتا ہے تو یہ اللہ کے لیے خاص ہوتا ہے. تو یہ دونوں نام اللہ کے لیے ہیں. اور رحیم یہ بھی اللہ رب العزت کے لیے ہے، لیکن یہ مخلوق پر بھی بولا جاتا ہے. اور رحیم کے اندر بھی مبالغہ پایا جاتا ہے، لیکن جو فاعل کا صیغہ ہے رحم وہ بھی استعمال ہوتا ہے، ارحم بھی استعمال ہوتا ہے اللہ کے لیے، ارحم الراحمین. تو ارحم کا بھی استعمال ہوتا ہے، رحیم کا بھی استعمال ہوتا ہے، رحمان کا بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن ارحم یا رحیم یہ بندوں پر بھی بولا جاتا ہے. لیکن رحیم کے اندر جو ہے اللہ رب العزت کی فعلی صفت ہے، یعنی جو مخلوق کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، وہ رحمت جس کے ساتھ وہ اپنی مخلوق کو نوازتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت ہی وسیع رحمت ہے. وسعت رحمت کل شیء. اللہ کی رحمت ہر چیز کو سمجھے ہوئے ہے، اور وہ تمام مخلوق پر بھی ہے اور خاص لوگوں پر بھی ہے. مومنوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، اور ساری مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی عام رحمت ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. لیکن قیامت کے دن پھر اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی، اور باقی جو دوسرے ہیں جو کافر ہوں گے، ملحد ہوں گے، اللہ کے دشمن ہوں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت نہیں. اور جنت جو ہے یہ اللہ کی رحمت کا مقام ہے، اور جہنم جو ہے یہ اللہ کے غضب اور انتقام کا مقام ہے. والوجه الثالث في قوله والقرآن العظيم الذي أوتيته، وهو تأكيد لأعظميتها المذكورة في صدر الحديث. فإن معنى قوله والقرآن العظيم أي المقروء العظيم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم. قرآن مصدر ہے نا عفران کے وزن پر، اور یہ مصدر فاعل کے لیے بھی آتا ہے اور مفعول کے لیے بھی آتا ہے. قرآن قاری کے معنی میں بھی آتا ہے اور قرآن مقروء کے معنی میں بھی آتا ہے. والحديث الثاني
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. الحديث یہ قدسی حدیث ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں قدسی حدیث. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا قول اتارا گیا ہے. قرآن مجید تو نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کی جو صفت ہے وہ کیا ہے؟ اعجاز، معجز ہے قرآن مجید. قرآن مجید پوری کتاب بھی معجز ہے، اس کی ہر صورت معجز ہے. اور فلیات بحدیث مثلی کانوا صادقین، اس کی ایک آیت بھی معجز ہے. اس بات اس اعتبار سے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر جو الفاظ منتخب کیے ہیں اور جو معانی بیان کیے ہیں اور جو ان کے اندر حلاوت اور تاثیر رکھی ہوئی ہے، یہ قرآن کے ساتھ خاص ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی وہی کے ساتھ ہے اور قدسی حدیث بھی وہی ہے. لیکن قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں نا، ان کے ساتھ ہم متعبد ہیں، یعنی قرآن پڑھ کے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. قرآن مجید عبادت کے لیے پڑھا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت اس پر بندے کو پڑھنے پر بھی کو ثواب عطا فرماتے ہیں. متعبد بالتلاوت ہے. رواه مسلم وهو حديث إلهي لروايته عن الله، ويقال فيه أيضا حديث رباني أو قدسي. ودلالته على فضل سورة الفاتحة من وجهين: أحدهما في قوله تعالى: قسمت الصلاة، بتسمية الفاتحة صلاة إعطاء لجزئها اسمها أجمع، فالصلاة كلها ردت إلى الفاتحة، فيقال عن الفاتحة صلاة تعظيما لمقامها في الصلاة. ففي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. اس کو صلاۃ کہا گیا ہے کہ اس لیے کہ یہ نماز کا ایسا رکن اور ایک ایسا حصہ ہے، اگر یہ نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی. لا صلاۃ، نماز نہیں ہے. یعنی یہ اللہ کی تعریف اور اللہ کے ساتھ جو انسان کا عہد ہے بندگی کا، اللہ کی ربوبیت کو ماننے کا اور اس کو الہ تسلیم کرنے کا، یہ عہد بار بار تاکید کے لیے اور تحقیق کے لیے دہرایا جاتا ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر نماز بھی نہیں ہے. جی. والآخر في قوله: بيني وبين عبدي نصفين. فمن فضل الفاتحة أن الله سبحانه وتعالى جعلها نصفين، فنصف له ونصف لعبده. فأما النصف الأول فمن مبتدئها إلى قوله: إياك نعبد. وأما النصف الثاني فمن قوله: وإياك نستعين إلى تمام السورة. ثم شرع المصنف يفسر معاني الفاتحة فقال: بسم الله أقرأ القرآن. فمقصود المبسمل في فاتحة القراءة هو بسم الله الرحمن الرحيم، أي أقرأ، أي أشرع في القراءة متلبسا بذكر بسم الله الرحمن الرحيم. تو بسم اللہ پہلے پڑھنا چاہیے اور جو اس کا مقدر ہے اس کو بعد میں رکھنا چاہیے کہ اس کے اندر اللہ کا نام پہلے آ گیا، اور اقرا ہو یا ابدا ہو یا اقول ہو یا اعمال ہو یا اسنا ہو، جو کچھ بھی اس کا مقدر ہو فعل موقع کے مطابق وہ بعد میں مقدر رکھنا چاہیے، پہلے اللہ کا نام آ جائے. اس لیے وہ کہتے ہیں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، نہیں کہتے اللہ کے نام سے، کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نام سے شروع جو رحمان رحیم ہے. ثم ذكر المصنف أن الاسم الأحسن الله علم على ربنا عز وجل فلا يسمى به غيره. ثم اللہ کا ذاتی نام ہے. علم کیا ہوتا ہے؟ جو کسی کا ذاتی نام ہو، اس کا نام. یہ اللہ رب العزت کا نام کس سے نکلا ہے؟ الہ سے. یہ خاص اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور یہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہی اسم اعظم ہے. جی. ثم بين معنى الله فقال: ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة، أي من تألهه القلوب حبا وخضوعا، فهي تتوجه إليه معظمة بالحب والخضوع، فيكون مألوها لها، أي متوجها إليه بالتأليه. ثم بين معنى علیہ یا لہو یا الہ یا لہو، یہ جو فعل ہے الہ، اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کی طرف انسان کا ایسے راغب ہونا، ایسے میلان اور جھکاؤ ہونا جیسے بچے کا ماں کی طرف ہوتا ہے. علیہ الفصیل الی امہ،
اونٹنی کا بچہ لپکا اپنی ماں کی طرف. انسان کا بچہ بھی ایسے ہوتا ہے، جب اسے کوئی خوف محسوس ہوتا ہے، جب کوئی ضرورت ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ ماں کی طرف جاتا ہے، اس کو سمجھتا ہے. تو ماں کی طرف جو اس کی رغبت ہوتی ہے اور اس کا اشتیاق ہوتا ہے، اس کا لپکنا ہوتا ہے، یہ ہوتے ہیں الہ. اور اللہ رب العزت کا یہ نام ہے الالہ. تو اس کو مخفف کر کے اللہ کا ذاتی نام ہے کہ معلوم یعنی محبوب وہی ہے. اور جس کی طرف انسان لپکتا ہے، رجوع کرتا ہے مشکل کے وقت، وہ کون ہے؟ اللہ. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. سورۃ النمل کا یہ مقام جو ہے نا، اللہ رب العزت کے افعال اور اللہ تعالیٰ کے انعامات ذکر کر کے بعد میں ہر ایک کے بعد پوچھا ہے الہ مع اللہ، الہ مع اللہ. تو اللہ کی ربوبیت جو ہے یہ اس کی الوہیت کی دلیل ہے. اس کی الوہیت جو ہے یہ کیا ہے کہ محبوب اعظم ہے، مقصود اعظم ہے. اور اللہ رب العزت کے ساتھ انسان کا جو قلبی تعلق ہے وہ محبت اور تعظیم کا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو انسان کا قلبی تعلق ہے وہ محبت اور تعظیم کا ہے. یعنی محبت بھی ہے لیکن محبت کے اندر شوخی نہیں ہے، محبت کے اندر نخرہ نہیں ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے تو اس کو چٹکی بھی کاٹ لیتا ہے. لیکن اللہ رب العزت کے ساتھ جو محبت ہے وہ تعظیم اور اجلال والی محبت ہے، اس کی عظمت والی محبت ہے. اس کی بارگاہ میں کوئی آدمی ایسی بات نہیں کرتا جو اس کی شان کی شایع نہ ہو، جو اس کی شایان شان نہ ہو، ایسی بات نہیں کرتا. کیوں؟ اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے انسان پڑھ کے جرت کر کے ایک کلمہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے. یہاں بہت ہی نزاکت والا اور بہت ہی حساسیت والا اور بہت ہی زیادہ پرخطر مقام ہے. انسان کو بہت سوچ کے بولنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی کوئی ناراضگی والی بات نہ ہو جائے. اللہ کے لیے تعظیم ہوتی ہے. تو محبت جو ہے یہ عبادت کا حصہ ہے. محبت جو ہے یہ عبادت کا حصہ ہے. عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ کی غایت المحبت، انتہا درجے کی محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور دین کی بنیاد بھی محبت کے اوپر ہے. اور جب یہ محبت کا جذبہ انسان کے اندر اللہ کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کو دین کی باتوں کے اندر لطف و لذت محسوس ہوتی ہے اور انسان کو سکون و اطمینان ملتا ہے. اور اگر یہ محبت نہ ہو تو پھر روٹین کا کام ہوتا ہے، لیکن جو اس کی حلاوت اور شیرینی ہے، جو اس کا مزہ اور ذائقہ ہے، یہ انسان اس سے معلوم رہتا ہے. اس لیے اس پر بڑی کوشش کرنی چاہیے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے روضۃ المحبین اور روضۃ المشتاقین کتاب لکھی، پڑھنے والی کتاب ہے روضۃ المحبین اور روضۃ المشتاقین. ثم بين معنى الرحمن الرحيم فقال اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته إلى آخر ما ذكر. الرحمن والرحيم يشتركان في كونهما اسمين لله دالين على صفة الرحمة ويفترقان في صفة دلالتهما عليها. فاسم الرحمن يدل عليها حال تعلقها به أي بذاته في سعتها فهو ذو الرحمة الواسعة. واسم الرحيم يدل عليها حال تعلقها بالخلق في وصولها إليهم فهو ذو الرحمة الواصلة. قال الله في الأول الرحمن على العرش استوى، وقال في الثاني إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهذا أحسن ما قيل في الفرق بينهما، واختاره ابن القيم في بدائع الفوائد، وأشرت إليه بقولي ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم. اب یہ رحمت جو ہے اللہ تعالیٰ کا نام ہے الرحیم، اللہ کا نام ہے الرحمن. یہ اللہ کی صفت رحمت پر دلالت کرتا ہے. کچھ لوگ ہیں جو جیسے حافظ بن اعظم ہیں اور اسی طرح متأولین کا ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ رحمت اللہ رب العزت کے لیے بولنا یہ اللہ کو تشبیہ دینا ہے مخلوق کے ساتھ. اس کا معنی وہ کیا کرتے ہیں؟ انعام اور احسان نہیں. الرحمن جو ہے یہ اللہ کی صفت رحمت پر دلالت کرتا ہے، اللہ کی رحمت. لیکن اللہ کی رحمت بندوں جیسی نہیں ہے. ہم لوگ جو ہے جس وقت اپنے لیے رحمت کا یا بندوں کے لیے رحمت کرتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک نرمی آتی ہے، کسی کے اوپر ترس آتا ہے، ہمارا دل اس کے لیے پگھلتا ہے اور اس دل کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے. تو یہ رحمت ہوتی ہے، ترس کھانا، کسی کے اوپر مہربان ہونا، کسی کے لیے انسان کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہو جانا کہ انسان اس کے ساتھ احسان کرتا ہے اور اس کے ساتھ احسان کرنا چاہتا ہے، اس کی مدد کرنا چاہتا ہے.
اللہ کے اوپر جو ہے ایسی چیزیں اثر انداز نہیں ہوتی. نہ اللہ رب العزت کی رحمت بندوں جیسی رحمت ہے. رحمت اللہ نے پیدا فرمائی ہے، جو اللہ کی مخلوق رحمت ہے اس میں سے اللہ رب العزت نے بندوں کو حصہ دیا ہوا ہے. لیکن جو اللہ رب العزت کا فعل ہے بندوں کے ساتھ، وہ اس کا فعل ہے، ویسا کسی کا فعل نہیں. اللہ رحیم الداس اپنے بندوں پر مہربان ہے، اور رحمتی وسعت کل شیء یعذب من یشاء و یغفر لمن یشاء. تو اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے عذاب نازل کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے مغفرت سے نواز دیتا ہے. اور مغفرت بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ ہوتی ہے. اغفر لی ورحمنی، رب اغفر لی ورحمنی. تو مغفرت کے ساتھ رحمت کا بھی سوال کیا جاتا ہے. تو اللہ کی صفت رحمت اس سے ثابت ہوتی ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو رحمان تو کہو لیکن یہ نہ کہو کہ اللہ کی صفت رحمت ہے، وہ غلط ہے. یہ اللہ کا علم ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کا نام ہے. اسم اللہ الحسنی، اسماء اللہ الحسنی یا اسم اللہ الاحسن. احسن مذکر ہے اور حسنی مؤنث ہے. اسماء اللہ الحسنی صفاتہ العلیٰ یا علیٰ، اس کی عالی صفتیں، عالی اور بلند و بالا صفتیں اللہ رب العزت کی. تو یہ رحمت پر دلالت کرتا ہے. جو کہتے ہیں صرف یہ نام ہے پہچان کے لیے، اس کے اندر صفت نہیں ہے، وہ غلط ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ نام بھی ہے اور یہ اس کا وصف بھی ہے، اور اس وصف کو بھی یہ ثابت کرتا ہے، اور اس کے مقام اور مرتبے کے مطابق اس کے شایان شان میں اس کا نام بھی ہے. جی. رحمت للہ مہما علقت، اللہ کی رحمت، رحمت للہ، رحمت اللہ مہما علقت، جب بھی اس کو جوڑا جائے، اس کا تعلق کیا جائے. ہم کہتے ہیں نا جہاں مجرور متعلق فعل کے یا اسم کے بذات ہی، جب اسے اللہ کی ذات کی طرف منسوب کیا جائے، فالاسم رحمان ثبت، تو پھر اس کا نام جو ثابت ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ الرحمن. اور علقت بخلقہ الذی رحم، جب اس کا تعلق اس کی مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے جس کو اس نے اس پر رحم کیا ہے، فسمہ الرحیم فاز من سلم، تو پھر اس کا نام الرحیم رکھو جب وہ بندوں پر رحمت فرماتا ہے. جی. ثم ذكر أن أول هذه السورة الحمد لله رب العالمين، وهو مصير منه إلى مخالفة العد المشهور في قراءتنا، وهي رواية حفص عن عاصم. فالمثبت في المصاحف التي بأيدينا هو الموافق للعد الكوفي الذي تجعل فيه بسم الله الرحمن الرحيم الآية الأولى من سورة الفاتحة. ووفق ما ذكره المصنف فيكون مبتدأ الفاتحة هو قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم، فإن الله قال فيه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين فابتدأها الله بقوله الحمد لله رب العالمين، فأول آية في سورة الفاتحة في أصح القولين هي قوله الحمد لله رب العالمين. وتتم على هذا القول الثاني عدة الفاتحة 7 بقسمة الآية 7 في عد الكوفيين آيتين، فتكون الآية 6 صراط الذين أنعمت عليهم، ثم تكون الآية 7 غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالعادون مجمعون على كون الفاتحة 7 آيات، وهذا بنص القرآن، ومختلفون في صفة العد، والمختار من القولين فيها أن مبتدأها هو قوله الحمد لله رب العالمين، فهي الآية الأولى لا قوله بسم الله الرحمن الرحيم. یہ جو انہوں نے بات بیان کی ہے، ہماری جو قرات ہے حفص کی عاصم سے، اور پھر یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان تک پہنچتی ہے، تو یہ جو سورت کا آیات کے شمار ہے اور تعداد ہے، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ہے، یہ آیت نمبر 1 ہے، اور باقی جو ہے وہ 6 آیتیں ہیں. لیکن جو بصری اور شامی قراء ہیں اور مدنی قراء ہیں، ان کے نزدیک جو ہے یہ سورۃ الفاتحہ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے. تو ہماری قرات جو ہے جو اس پہ ہم نے حفظ کیا ہے اور جو عام طور پر ہمارے مصائف ہیں وہ اسی قرات کے اوپر ہیں، حفص کی جو عاصم سے روایت ہے. اس لیے دونوں طرح ٹھیک ہے، اور کبھی انسان کو جہر بھی کر لینا چاہیے، پڑھ لینی چاہیے بسم اللہ جہر، لیکن سرت تو ہمیشہ پڑھنی چاہیے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو مذہب ہے وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی نہیں چاہیے، لیکن یہ موقف بہت ہی کمزور ہے. بات یہ ہے کہ سرن پڑھ لے یا جہرن پڑھ لے. امام شافعی کہتے ہیں کہ جہرن پڑھنی چاہیے ہمیشہ، امام ابو حنیفہ اور امام احمد کا خیال ہے کہ سرن پڑھنی چاہیے، لیکن ہمارے اہل حدیث کہتے ہیں کہ کبھی
جہرن پڑھ لے اور کبھی سرن پڑھ لے، دونوں پر عمل کر لے، دونوں ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، لیکن زیادہ تر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہوتا تھا؟ سرن پر عمل ہوتا تھا. ويترتب على هذا أن الفاتحة المأمور بقراءتها في الصلاة أمر إيجاب أو استحباب أو تفريق بين الجهر والسر تكون من بسم الله الرحمن الرحيم وفق العد الكوفي، وأما وفق العد المدني الأول والثاني وغيره من أنواع العد فيكون مبدأها الحمد لله رب العالمين. یہ جو شیخ نے کہا ہے يترتب على هذا ان الفاتحة المأمور بقراءتها في الصلاة امر ایجاب، یہ اہل حدیث کا موقف ہے. وہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے، اگر یہ بھی ہے تو اس کی نماز ناقص اور خداج ہے، اس کی نماز ناقص اور خداج ہے. اب استحباب ہے، اور بعض جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ دعا کے طور پر آدمی پڑھ لے، یہ استحباب ہے. یہ بھی کچھ علماء کا خیال ہے، بعض احناف نے بھی اس کو اختیار کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر استحباباً پڑھ لے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس کا نماز کے اندر پڑھنا سنت ہے، اور وہ صرف منفرد کے لیے اور امام کے لیے ہے. مقتدی کے لیے سری اور جہری دونوں نمازوں میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن یہ کمزور موقف ہے. اور تفریق بین الجہری والسر، سری اور جہری کی تفریق کرنا کہ جہری میں نہ پڑھے اور سری میں پڑھ لے. یہ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور امام احمد کا اور امام مالک کا ان کا یہ مذہب ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اور حافظ ابن حجر کا اور بھی کئی صحابہ ہیں جن کا یہ موقف ہے کہ نہیں، یہ ہر نمازی کے لیے منفرد ہو، مقتدی ہو یا امام ہو، سب کے لیے ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنی ضروری ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی ایک رکعت میں پڑھ لی جائے تو باقی سب کے لیے کافی ہو جاتا ہے. نہیں، ہر رکعت کے اندر نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے اور رکن ہے، اور یہ سب سے اعلیٰ اور افضل موقف ہے. کیوں؟ اس سے اصل میں وہ چیز آتی ہے، ایک تو اللہ کی تعریف، اور دوسرا جو اللہ کے ساتھ ہمارا بندگی کا عہد ہے، میثاق ہے کہ الستو بربکم قالوا بلی، اور اعبدوا ربکم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اور انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین. یہ جو اللہ کے احکام ہیں ان کی تعمیل ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر، کہ تعظیم، اجلال، محبت، خضوع یہ تیرے لیے، اور مانگنا اور اپنی احتیاج کا، ضرورت کا، اضطرار کا اظہار کرنا تیرے سامنے ہے. اس کے لیے ہم تیری استعانت چاہتے ہیں اور یہ تیرے حضور پیش کرتے ہیں. اور یہ اللہ کے نام لے کر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ کے نام لے کر پھر اپنا عمل پیش کر کے، یہ وسیلے کا جائز طریقہ ہے، یہ توسل صحیح ہے. اللہ کے نام لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، یا اپنا کوئی عمل پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا، یا اپنی کوئی کمزوری ذکر کر کے ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی وارحمنی، یہ وسیلے کا طریقہ صحیح ہے. لیکن جو آج کل لوگوں نے وسیلے کا طریقہ بنایا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت کو مخلوق میں سے کسی کا حوالہ دے کے کہنا کہ فلاں کے واسطے سے، فلاں کے وسیلے سے میرے لیے یہ کر دے، یہ بدعی وسیلہ ہے، یہ وسیلہ بدعی وسیلہ ہے. ثم بين معنى الحمد فقال هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، فمدار الحمد على أمرين، أحدهما الإخبار عن محاسن المحمود وهي وجوه كماله، والآخر اقتران الإخبار بالحب والتعظيم. ثم بين أن قوله رب العالمين اسم إضافي، فالأسماء الإلهية باعتبار الإفراد والإضافة نوعان، أحدهما أسماء إلهية مفردة مثل الله والرحمن والرحيم، والآخر أسماء إلهية مضافة مثل رب العالمين ومالك يوم الدين وعالم الغيب وعالم الشهادة. واضح ہو گیا کہ اللہ رب العزت کے جو نام ہیں دو طرح کے ہیں، ایک تو صرف الرحمن، الحی، القیوم، اور ایک ہے جو اضافت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، جیسے خالق الخلق، یا اللہ رب العزت کے لیے عالم الغیب والشہادہ، یا علی کل شیء قدیر. اس طرح سے کسی چیز کے ساتھ منسوب کر کے ذکر کیے جاتے ہیں. جی
وأشار إلى النوع الثاني وهو الأسماء الإضافية جماعة، منهم قوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة، وابن تيمية في الفتاوى المصرية، وشيخنا ابن باز في بعض أجوبته. ونقل الثاني إجماع المسلمين على جواز دعاء الله بها. ثم ذكر أن الرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح للشيء، فمداره على هذه المعاني الثلاثة ذكره ابن الأنباري وغيره. فما وقع في كلام جماعة من أهل التفسير واللغة من الزيادة عليها فإنه يؤول إلى واحد منها. فقد یہی جو ہے نا اس نام کے اندر اصلی معنی ہے اس کے مالک ہوں، رب الدار، رب الارض، رب المال. یہ سوال ہوتا ہے جو کسی چیز کا مالک ہو، اس کا اونر ہو، اور سید سردار بڑا، اس کے لیے یہ رب بولا جاتا ہے. اور جیسے فرعون نے کہا تھا کہ مالک لکم من الہ غیری، اور وہ کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں. والمصلح للشیء، اصلاح کرنے والا، کسی چیز کو سنوارنے والا، بنانے والا، اور اس کو درجہ بدرجہ آگے لے کے جانے والا. یہ تینوں معنی جو ہے نا یہ اس کے اصلی معنی ہیں. اور پھر ان کی وضاحت کے لیے کچھ لوگوں نے اور بھی معنی بیان کیے ہوئے ہیں، وہ تفسیر کی کتابوں میں دیکھے جا سکتے ہیں. جی. فقد بلغها أحمد بن أحمد السجاعي الأزهري 30 معنى في منظومة لطيفة له، من تأملها وجد أن المعاني 27 الزائدة على 3 ترجع إليها. ثم ذكر أن العالمين جمع عالم، وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، أي الأفراد المشتركة في جنس واحد، فكل جنس منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة. فاسم العالم في كلام العرب يتعلق به شيئان، أحدهما كون الموصوف به مخلوقا فكل عالم مخلوق، والآخر كون تلك المخلوقات تجتمع في جنس واحد فبينها صلة في أصل جامع. وإذا لم تنتظم المخلوقات في أصل جامع لم تسمى عالما، فليس كل مخلوقات الله عوالم، فإن مخلوقات الله نوعان، أحدهما مخلوقات أفراد لا ثاني لها كالعرش والكرسي الإلهيين، فإن الناس كافة من أهل الإسلام مطبقون على أن العرش الإلهي وكرسي الله سبحانه وتعالى واحد. کرسی الگ ہے، عرش الگ ہے. والآخر مخلوقات عوالم، وهي المخلوقات المشتركة في جنس واحد كالتي سمينا. عالم جو ہے یہ فاعل کے وزن پر ہے. خاتم ما یختم بھی، قالب ما یقلب بھی. قالب کس کو کہتے ہیں؟ سانچہ، جس کے اندر چیز ڈال کے ویسی بتائی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں قالب. اور عالم یعنی ما یعلم بھی، جو اس کے وجود کی اور اس کی قدرت کی اور اس کی حکمت کی نشانی ہے. اس کی قدرت، اس کی حکمت اور اس کی رحمت پہچانی جاتی ہے کس سے؟ اس کی مخلوقات سے. وفی کل شیء لہ آیۃ، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے لیے رہنمائی موجود ہے کہ اس کا بنانے والا ہے. کوئی بھی چیز ہو، انسان جب اس کو دیکھتا ہے تو فوراً اس کے ذہن میں آتا ہے کہ اس کو کسی نے بنایا اور بہت اچھا بنایا ہے. تو یہ ساری کائنات جو ہے یہ سمجھے کہ خود بخود بن گئی. یہ کتنی بڑی جہالت ہے، اس سے بڑی کوئی جہالت ہو سکتی ہے؟ یہ لوگ جو اپنے آپ کو سائنٹسٹ اور عالم کہتے ہیں، یہ اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکے، تو اس لیے یہ ضال ہے، یہ گمراہ ہے. ان کو راستہ ہی نہیں ملا. جو اس کائنات کا سب سے بڑا حق ہے، حقیقت ہے، اور سب سے بڑا سچ ہے، اسی تک ان کی رسائی نہیں ہوئی. فلاسفہ بھی ایسے ہی تھے اور یہ آج کے سائنٹسٹ بھی ایسے ہی. تو عالم جو ہے یہ اللہ رب العزت کی پہچان کرواتا ہے. اور انہوں نے بتایا کہ عالم جو ہے ایک جنس کے، ایک نوعیت کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے عالم کا لفظ ہوتا ہے. جیسے عالم الجماد، عالم النبات، عالم الحیوان، عالم الصالحین، یا عالم الانس، عالم الجن، یہ عوالم ہیں. اور عوالم بھی اس کی جمع آتی ہے اور عالمین بھی جمع آتی ہے. جمع مکسر بھی آتی ہے اور جمع سالم بھی آتی ہے. ثم
بين المصنف أن ربوبية الله لم تنتج ظلما بل مضمونها العناية بالخلق ورحمتهم، ولهذا وصف نفسه بقوله الرحمن الرحيم، فهو رحمن وسعت رحمته جميع الخلق، رحيم يوصل رحمته إليهم. فإن الله لما ذكر في صدر السورة عموم ربوبيته الخلق في قوله الحمد لله رب العالمين، وهي متضمنة كمال قدرته عليهم وتمام ملكه، أردفها بقوله الرحمن الرحيم للإعلام بأن ربوبيته سبحانه وتعالى لم تنتج ظلما بل حقيقتها العناية بالخلق ورحمتهم واللطف بهم. یعنی اللہ رب العزت کا مالک ہونا اور پالنہار ہونا اور آقا اور سید ہونا، یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت لوگوں پر زیادتی کرتا ہو، ان کی حق تلفی کرتا ہو یا ان کو ناجائز سزا دیتا ہو. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا مثقال ذرۃ، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها یؤتی من لدنہ اجرا عظیما. اور وما ربک بظلام للعبید. اور قدسی حدیث ہے انی یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما. اللہ ظلم نہیں کرتا. دنیا میں کیا ہوتا ہے، جو مقتدر ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے، جو بااختیار ہوتا ہے، وہ لوگوں پر زیادتی کرتا ہے، لیکن اللہ رحمت کرتے ہیں. اللہ رحیم ہے. کافروں پر بھی رحمت فرماتے ہیں، اسی لیے تو ان کو مہلت دیتے ہیں، بار بار ان کو توبہ کی تلقین کرتے ہیں. جہاں کہیں بھی ذکر آتا ہے کافروں کا ہے، منافقوں کا ہے، فاسقوں کا ہے، تو ساتھ توبہ کا ذکر ہوتا ہے. توبہ کر لے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. تو اللہ رب العزت اپنی مخلوق پر رحمت کرنے کے لیے اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، ان کو سزا دینے کے لیے نہیں پیدا فرمایا اللہ رب العزت نے. لیکن جو ہے ظلم کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس ظلم کو زندگی کو اللہ کی بغاوت میں استعمال کرتے ہیں، تو اللہ قائم دل قسط بھی ہے، اس نے عدل بھی کرنا ہے. افنجعل المسلمین کالمجرمین، مسلمانوں کو مجرموں کی طرح کرتے ہیں. ومن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، ایسا ہو جائے دونوں برابر ہو جائے، یہ ظلم ہے، یہ اس کی حکمت کے خلاف. ایسا نہیں کرے گا. پھر نیک کو اس کی نیکی کا بدلہ دے گا اور برے کو برے کی صلاح دے، برائی کی صلاح دے گا. ثم أكد ربوبيته بقوله مالك يوم الدين، وهو يوم الحساب والجزاء على الأعمال. وتفسيره في قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وهو يوم القيامة. والدين مركب من أمرين، أحدهما الحساب وهو مقدمته، والآخر الجزاء وهو خاتمته. فالناس يحاسبون ثم يجزون على أعمالهم. ثم ذكر المصنف أن الله خص يوم القيامة بالذكر لأنه يظهر إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم. تو اللہ رب العزت نے حساب لینا ہے، اور اللہ رب العزت اگر حساب لیں گے نرمی کے ساتھ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو یہ آسانی ہوگی. اور من نوقش الحساب، جس کو کیوں کر کے اللہ نے پوچھ لیا قد ہلاک، وہ ہلاک ہو گیا. اور اللہ رب العزت نے سوال کس کے بارے میں کرنا ہے؟ انسان کے عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور عمر کے خاص طور پر وہ حصہ جو سب سے قیمتی اور اچھا ہوتا ہے، جوانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے. اور مال کے بارے میں سوال کریں گے، کمایا کہاں، خرچ کہاں کیا. علم کے بارے میں سوال کریں گے، کتنا عمل کیا اس پر، کتنا تم جانتے تھے، جو جانتے تھے. یہ سوال ہے اللہ رب العزت نے کرنے. اور پھر جو انسان ہے اگر ان کا صحیح جواب دے سکا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، نہیں تو پھر اس کو سزا بھگتنی پڑے گی. ثم ذكر المصنف أن الله خص يوم القيامة بالذكر لأنه يظهر فيه للخلق كمال ملك الله تمام الظهور. فالدنيا دار ادعاء الأملاك، فالناس يدعون لهم أملاكا. وأما في الآخرة فلا أحد يدعي ملك شيء، كما قال الله تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. فذكر الله سبحانه وتعالى أن الخلق قاطبة يتجردون من أملاكهم، فلا ينبس أحد ببنت شفة في الآخرة أنه يملك شيئا. والله ما لا ينبس أحد ببنت شفة، یعنی کوئی
کلمہ نہیں بول سکے گا، کوئی بات نہیں کہہ سکے گا. ان بسا نبسا جب کسی کا من ہوتا ہے کسی چیز کا منہ سے نکلنا، کوئی بھی منہ سے کوئی چیز جو ہے نا وہ نکال نہیں سکے گا. اتنا خوفناک دن ہوگا اور اتنی ہیبت ہوگی اس دن. سب کے سب جو ہے وہ اس وقت نفسی نفسی اور اللہ تعالیٰ سے خوف زدہ ہوگی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین، وہ سارے دنوں کا مالک ہے، لیکن اس دن سب ملکیتیں ختم ہو جائیں گی. نہ کوئی بادشاہ رہے گا، نہ کوئی جاگیروں کا اور پلازوں کا اور مال و زر کا مالک وہاں کہے گا کہ یہ میرا مال ہے. وہ سارے کا سارا دنیا میں رہ گئے. وہاں کیا ہو گئے؟ صرف اعمال ہو گئے، اچھے اعمال ہیں وہ وہاں ہوں گے، اور جو کچھ تھا انسان کا وہ سب دنیا میں رہ گئے. ہاں، عذاب دینے کے لیے کئی دفعہ اللہ تعالیٰ ایسا کریں گے کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم تكنزون. والله مالك الأيام جميعا إلا أن الخلق في الدنيا ينازعون في دعوى الأملاك، وأما في الآخرة فقد تبين الأمر لكل ذي عينين أو ألقى السمع وله قلب شهيد. ثم بين معنى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فقال أي نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا. وإفراده سبحانه بالعبادة والاستعانة مستفاد من تقديم الضمير المنفصل، فأصل الكلام نعبد الله ونستعين به، ثم لما قدم ما حقه التأخير فقيل إياك نعبد وإياك نستعين، كان المراد إفادة حصر العبادة والاستعانة به سبحانه وتعالى، وهو الذي أشار المصنف بقوله نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا. وهذا ہم اس کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں. تو یہ صرف اور ہی، اس کے ساتھ ہم اس کو محصور کرتے ہیں، حصر کرتے ہیں. وهذا الاختصاص هو الذي يسميه علماء البلاغة بالحصر أو بالقصر. ثم بين المصنف معنى العبادة فقال وعبادة الله تأله القلب له بالحب والخضوع، فتوجه القلب إلى الله محبة وخضوعا يسمى عبادة. والمأمور به الذي تصدق به دعوى العبادة أن تكون وفق خطاب الشرع. فحقيقة عبادة الله عبادت جو ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ عبادت وہی ہے جو مشروع ہو، اللہ نے بتائی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہو، اور شریعت کے اندر اس کا ذکر ہو، وہی عبادت ہے. اور اگر کوئی انسان ٹوٹا لٹکتا ہے یا بھوکا رہتا ہے یا بدماشی ہو جاتا ہے، جنگل میں چلا جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں، یہ عبادت نہیں ہے. عبادت وہی ہے جو شریعت نے مقرر کی ہے، وہی عبادت ہے، اور اس کے اندر خلاص ہونا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی محبت کے ساتھ اس کے لیے تعظیم اور اس کے حضور انسان کا خشوع اور خضوع ہونا چاہیے. فحقيقة عبادة الله شرعا هي امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، وهذا هو المعنى العام للعبادة. فإن عبادة الله ذات معنيين شرعا، أحدهما المعنى العام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، والآخر المعنى الخاص وهو التوحيد. فإذا أطلق اسم العبادة في الشرع فالمراد به التوحيد. ومنه قول ابن عباس رضي الله عنهما كل ما أمر به في القرآن من العبادة فهو التوحيد. ذكر امام ابن عبد الوهاب رحمۃ اللہ، محمد ابن عبد الوهاب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید میں ذکر کیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اس کا معنی کیا ہے؟ الا ليوحدون، یہ معنی اس کا. اور وہ حدیث جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تم معاذ بن جبل کو کہ آپ جا رہے ہیں یمن کی طرف، جو لوگ اہل کتاب ہیں ان کو آپ نے دعوت دینی ہے الی عبادت اللہ. اور دوسری ایک روایت میں صحیح بخاری میں ہے الی یوحد اللہ، کہ وہ اللہ کی توحید مانے. تو توحید کے ساتھ اللہ کی عبادت ہوتی ہے، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. اور اگر عبادت کے جو کام اور مناسب اور جو افعال ہیں یہ انسان جو اللہ کے لیے کرتا ہے کسی دوسرے کے لیے بھی کرے تو پھر کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو تم نے کیا ہے مجھے نہیں چاہیے. اگر شرکاء یا شرک من عامل عملا
اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ بھی اسی کو دے دے, مجھے شراکت والا نہیں چاہیے, مجھے خالص چاہیے. ذكره البغوي في تفسيره. فمثلا قوله تعالى في صدر القرآن وهو أول أمر في المصحف يا أيها الناس اعبدوا ربكم أي وحدوه. وثبت هذا عن ابن عباس عند ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسير هذه الآية. ابن جریر کی تفسیر جو ہے جامع البیان, یہ سلفی تفسیر کا بہترین نمونہ اور مجموعہ ہے. اب تو ماشاءاللہ اس کی بڑی خدمت ہو گئی ہے. یہ انسان طالب علم کو ضرور مطالعے میں رکھنی چاہیے. یہ سب سے معتبر اور بہت ہی مفید فقہی لحاظ سے, نحو و صرف کے لحاظ سے, لغت کے لحاظ سے, تفسیر کے لحاظ سے بہت ہی اچھی تفسیر ہے. اور ابن ابی حاتم کی بھی اب چھپ گئی ہے. یہ تفسیر بالمعصور میں بہت بڑا مجموعہ ہے. ثم ذكر المصنف معنى الاستعانة فقال والاستعانة به هي طلب العبد العون منه في الوصول إلى المقصود. ثم بين تفسير قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقال ثم قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم أي دلنا وأرشدنا إليه وثبتنا عليه حتى نلقاك. فهداية الصراط المستقيم المسؤولة أي المطلوبة من الله نوعان. دلالت اور ارشاد یہ ایک دوسرے کی وضاحت کرتے ہیں. دلالت کا معنی بھی رہنمائی ہوتا ہے اور ارشاد کا معنی بھی دلیل بھی کہا جاتا ہے. دلیل جو رہنما ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا سفر کیا تھا تو ایک بندے کو دلیل کو جو کھانا خرید تک بڑا ماہر تھا راستوں کا, اس کو دلیل رہنما بنایا تھا. تو دلیل ہوتا ہے. دلیل کا معنی تو ہوتا ہے جو کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے آپ پیش کرتے ہیں, آپ کی وہ حجت ہوتی ہے, اس کو دلیل کہا جاتا ہے, اس پر دلالت کرتی ہے. اور دلیل جو ہے کہا جاتا ہے رہنما. إحداهما هداية وصول إليه والأخرى هداية ثبات عليه. فالعبد يسأل ربه داعيا له أن يهديه إلى الصراط المستقيم بالوصول إليه ثم يكر بالسؤال مرة ثانية بعد وصوله إليه بأن يثبته الله سبحانه وتعالى عليه. وهذا انسان پہلے تو اللہ سے یہ مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے راہ راست دکھا دے, اور پھر اس سے مانگتا ہے کہ مجھے اس پر چلا دے, اور پھر اس سے مانگتا ہے کہ مجھے اس پر ثبات اور استقامت نصیب فرما. تو یہ تینوں معنی اس کے اندر آتے ہیں. تو راہ دکھانے کے لیے ہدایت اور راہ پر چلانے کے لیے ہدایت توفیق کے ساتھ, اور پھر اس راہ پر چلتے ہوئے جہاں جہاں موقع کے مطابق ہدایت کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ مسلمان تو پہلے ہدایت یافتہ ہے, اس کو ہدایت کی دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے. حافظ ابن قیم ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا, شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ ہدایت جو ہے یہ انسان کو ہر موقع پر زندگی کے ہر موڑ میں, زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. فیصلہ صحیح کرے, سوچ صحیح ہو, قدم صحیح کرے, معاملہ اس کا صحیح ہو, ہر موقع پر اللہ کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے سب سے بڑی ضرورت انسان کی ہدایت کی ہے, اور کوئی بھی انسان اس سے مستغنی نہیں ہے. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہادی تھے نا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے رہنما تھے, وہ بھی اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ صراط المستقیم, وہ بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں. وهذا هو السر في كون العبد يكرر سؤال الله سبحانه وتعالى الهداية إلى الصراط المستقيم مع كونه مهديا بالإسلام, لأنه إذا هدي بالوصول إلى الصراط المستقيم فهو مفتقر أتم الافتقار إلى سؤال الله الثبات عليه. فكم ممن وصل إلى الصراط المستقيم ثم لم يثبت عليه. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الله, ما شاء منها أقامه وما شاء منها أزاغه. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى. تو راستہ دکھانے کی بھی ضرورت ہے, پھر توفیق کے ساتھ اس پر چلانے کی بھی ضرورت ہے, اور پھر ہر قدم پر ہر موقع پر راستے کے اندر چلتے ہوئے بھی اللہ کی رہنمائی کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کرتا ہے. علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کی تفسیر لکھی ہے, اس میں انہوں نے یہی کہا کہ دلالہ الطریق اور پھر دلالہ فی الطریق, راستے میں بھی انسان کو رہنمائی کی ضرورت ہے.
ثم فسر الصراط المستقيم فقال وهو الإسلام، لحديث النواس بن سمعان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث طويل فالصراط الإسلام، رواه أحمد وإسناده حسن. ثم قال في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم المتبعين للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأضيف الصراط إليهم لأنهم سالكوه، فهم الذين شرعوا فيه وأقبلوا بقلوبهم عليه، فاستحقوا الإنعام من الله سبحانه وتعالى، فإنه هو الذي رضيه لهم وأمرهم باتباعه، فقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. یہ آیت جو ہے وہ اس ان آیات کا حصہ ہے جن میں اللہ کی وصیت ہے، تو تعالم اتلو ما حرم علیکم. تو اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اور اس راستے کا راہبر کون ہے؟ وہ راہبر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت نے فرمایا فإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے کے راہبر بھی ہے اور اس راستے کے امام بھی ہیں. اب جو صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے کے امام اور راہبر ہیں اور اس راستے کے پیش رو ہیں، ان کے پیچھے سب سے پہلے اور ان کے ساتھ چلنے والے کون ہیں؟ وہ آپ کے صحابہ اور اہل بیت ہیں. آج ہمیں صحابہ کے طریقے پر چلنا چاہیے اور ان کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے اور دین کے اوپر اسی طرح عمل کرنا چاہیے جیسے وہ کرتے تھے. وإضافة الصراط في القرآن نوعان، أحدهما إضافته إلى الله كقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه لأنه واضعه الذي شرعه، والآخر إضافته إلى الخلق كقوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم لأنهم سالكوه السائرون فيه. ثم قال غير صراط المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود. ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن علم ففيه شبه منهم، ولا صراط الضالين الذين تركوا الحق عن جهل إلى آخر كلامه. فالخارجون عن الصراط المستقيم نوعان، أحدهما العارف صراط الذين أنعمت عليهم. یہ جو انعمت علیہم ہے نا، الذین انعمت علیہم، اس کے ساتھ تعلق ہے غیر المغضوب علیہم والضالین کا. صراط کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. کیا الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا. تو الذین انعمت علیہم اس کی وضاحت کرنے کے لیے فرمایا کہ وہ تیرے انعام یافتہ ہے، مغضوب علیہ نہیں ہے، ضالین نہیں ہے. تو یہ اس مضاف الیہ کی طرف اس کی نسبت ہے، غیر المغضوب علیہم والضالین. فالخارجون عن الصراط المستقيم نوعان، أحدهما العارفون الحق التاركون العمل به، والآخر الجاهلون الحق العاملون بغير علم. وكل نوع فيه طائفتان، فالنوع الأول وهم العالمون الحق التاركون للعمل فيه طائفتان. الطائفة الأولى طائفة أصلية وهم اليهود، والطائفة الثانية طائفة تابعة وهم من عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن علم. والنوع الثاني وهم الجاهلون الحق العاملون بغير علم فيه طائفتان، فالطائفة الأولى طائفة أصلية وهم النصارى، والطائفة الثانية طائفة تابعة وهم من عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن جهل، واستحق أهل النوع الأول الغضب فسموا المغضوب عليهم، واستحق أهل النوع الثاني الضلال فسموا الضالين. اللہ رب العزت نے یہود کے بارے میں فرمایا قل هل انبئکم بشر من ذلک. کیسے ہے یہ آیت؟ قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منهم القردة والخنازیر. اور سورہ بقرہ میں فرمایا فباءوا بغضب علی غضب. اللہ غضب کے ساتھ وہ لوٹے اور پھر اللہ کا غضب ان کے اوپر ٹوٹا. تو یہودی جو ہیں، علامہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فوز القدیر میں لکھا ہے، جیسے آپ نے پڑھا ہوگا، کہ اس کا اگر نمونہ دیکھنا ہو تو علماء سوء کو دیکھو. جو دنیا دار
دنیا پرست اور لوگوں کے لیے دین کو بگاڑ کر پیش کرنے والے ہوتے ہیں. دین نہیں ہوتا اس کو دین بنا کے پیش کرتے ہیں. ان کا نمونہ دیکھنا ہو تو امت کے علماء سو کو دیکھ لیں. اور غیر المغضوب علیہم کے بعد بھی الضالین آیا ہے, اس کا نمونہ دیکھنا ہو تو جاہل صوفیوں کو دیکھ لیں جو خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. یہ عیسائی ہے, یہ کا ذکر سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت نے. وكل نوع له قدر من وصف النوع الآخر فاليهود المغضوب عليهم ومن كان له بهم شبه من هذه الأمة هم أيضا ضلال والنصارى الضلال هم ومن شابههم من هذه الأمة هم أيضا مغضوب عليهم لكن جعل لكل طائفة ما غلب عليها من الوصف. أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني.